ہم اور آپ انشاءاللہ بھرپور تقریر اور خطاب سماعت کریں گے انشاءاللہ، اور میں بھی کچھ آپ حضرات کی نصیحت کے لیے حاضر ہوا ہوں، مگر تقریر جو سننا وہ خدا را اپنی طبیعت کی تفریح کے لیے مت سننا، بلکہ مصطفیٰ کریم کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے سننا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک کیا بات۔ انداز خطابت کو ذہن میں بسانے کی نیت سے مت سننا، بلکہ اس نیت سے حاضری دینا کہ اس تقریر یا علماء کرام کی گفتگو کو سن کر کے اپنی زندگی میں انقلاب لائیں گے اور آخرت کے گھر کی تیاری کریں گے انشاءاللہ۔ اگر اجازت ہو تو اپنے مرشد گرامی کے 2 یا 3 شعر مشہور زمانہ کلام ہے، حضرت نے بھی پڑھا ہے، برکت کے طور پر پڑھ دوں اگر اجازت ہے؟ درود پاک سنائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشہور کلام ہے، برکت کی نیت سے پڑھا جا رہا ہے، اور اس نیت سے تاکہ ہم اور آپ کو عشق رسالت حاصل ہو انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، اور یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اگر آپ غور کریں گے تو اس میں بھی رد بلیغ ہو گیا۔ آج دنیا میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم جیسے بشر معاذ اللہ رب العالمین، بالکل رد کر دیا گیا۔ آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اور اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، اور آپ کی خاطر بنائے دو جہاں۔ ہاتھ اٹھا کر کہیں سبحان اللہ، ارے زندہ دلی کے ساتھ بولتے رہیں، مفتی صاحب قبلہ بھی بیان کریں گے، اور سبحان اللہ الحمدللہ کی صدائیں بلند کرتے رہیں۔ آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، برطرف یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد،
درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، اہل اسٹیج کی بھی خصوصی توجہ چاہوں گا اور عوام اہل سنت بھی ذرا ذہن کو حاضر رکھ کے گفتگو سنیں اور اپنے ذہن میں بسانے کی کوشش کریں۔ آج میں آپ کو بتاؤں سب سے بڑا مسئلہ یہ اٹھتا ہے کہ رد کیوں کیا جاتا ہے، عظمت صحابہ پر گفتگو کیوں کی جاتی ہے، رد رافضیت وغیرہ کیوں کیا جاتا ہے، فرقہ باطلہ کا رد کیوں کیا جاتا ہے۔ تو میں ادھر ادھر کی باتیں نہ کر کے اپنی عوام اہل سنت سے یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ رد کرنا، فرقہ باطلہ کا رد بلیغ کرنا، یہ ہمارا اپنا کوئی اپنی طرف سے ذاتی عمل نہیں ہے، یا ہم نے اپنی طرف سے از خود آغاز نہیں کیا، یا جناب عالی اپنی طرف سے پہل نہیں ہے، بلکہ غور کیا جائے۔ اگر قرآنی آیات میں غور کیا جائے، اگر احادیث طیبات میں غور کیا جائے، اگر اقوال فقہا میں غور کیا جائے، اقوال مفسرین میں غور کیا جائے، تو جب کتابوں کا مطالعہ کیا جائے گا، قرآن کریم کو پڑھا جائے گا، تفاسیر کی کتابوں کو پڑھا جائے گا، تو ماضی میں چلے جائیے، علماء متقدمین کی کتابوں کا جائزہ لیجئے، ان میں یہ ملے گا کہ یہ آج کے زمانے کی بات نہیں ہے، بلکہ جو بھی دور رہا ہے، ہمارے علماء اہل سنت باطل فرقوں کا رد کرتے چلے آئے ہیں۔ تو ہماری اپنی طرف سے یہ بنیاد ڈالی ہوئی نہیں ہے، بات سمجھتے رہنا۔ اس لیے کہ قرآن میں ارشاد ہوا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ یہ بچے شرارت کر رہے ہیں، آرام سے بیٹھے رہو اور غور سے سنو۔ آج معاشرہ بھی تفریح تباہ کے لیے تقریریں سنتا ہے، بس چٹکلے سنانے والا مقرر اگر ہوتا تو خوب، مطلب یہ ہے کہ عوام اس کو اکثر پسند کرتی ہے، مگر ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ یہ چٹکلے اور یہ تفریح تباہ کی باتیں تمہاری سب درج کی جا رہی ہیں اور ذرہ ذرہ بالکل اس کا حساب لے لیا جائے گا۔ اب ذرا غور کریں، قرآن حکیم میں فرمایا گیا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، قرآن نے اعلان کیا کہ ظالمین کی طرف مائل نہ ہو۔ لا ترکنوا الی الذین ظلموا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، علماء کرام بیٹھے ہیں، آخرکار یہاں ظالمین سے کون لوگ مراد ہیں؟ آخرکار کن لوگوں کو قرآن پاک نے ظالمین کہا؟ قرآن پاک میں ظالمین سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو اٹھائیے تفسیر ساوی اور تفسیر جمل، تفسیر جلالین وغیرہ تمام تفسیر کی کتابوں میں الگ الگ الفاظ کے ساتھ یہ ملے گا کہ ظالمین جو قرآن کریم میں جگہ جگہ آیا ہے، اکثر مقامات پر جیسے کہ یہاں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالمین کی طرف مائل مت ہو۔ اس ظالمین سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے ظلم کو ثابت کیا ہے، جنہوں نے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کر کے ظلم کو ثابت کیا ہے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی شان میں غلط عقیدہ لوگوں میں پھیلایا اور پھیلانے کے بعد لوگوں کو اپنی طرف میلان کا یعنی جھکانے کی کوشش کی اور اپنے برے عقیدے لوگوں میں یعنی بھرنا شروع کر دیے اور عوام اہل سنت کو بہکانا شروع کر دیا۔ اور عوام اہل سنت میں بھی بعض ناسادہ لوگ مسلمان ایسے نکلے کہ ان کا سادہ ذہن تھا، وہ العیاذ باللہ بھٹکتے چلے گئے۔ قرآن کریم نے اعلان کیا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اے دنیا کے اندر بسنے والے لوگوں ظالمین کی طرف مائل مت ہونا، یعنی فرقہ باطلہ
میں سے کسی باطل فرقے کی طرف مائل مت ہونا. اگر میلان کر لیا تو آگے قرآن کریم کا اعلان ہے فتمسکم النار, تمہیں جہنم کی آگ چھو لے گی. اگر تمہیں جہنم سے بچنا ہے تو امام اہل سنت کے مسلک پر چلنا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. توجہ ہے, توجہ ہے, ہاتھ اٹھا کر کہیے سبحان اللہ. تمام لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ بغور سنے ولا ترکنوا, اور وہ لوگ سن لیں جو ظاہری اعتبار سے سب سے مل لیتے ہیں اور کہتے ہیں ارے ہمیں کیا کرنا ہے, یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے, صلح کلیت کا راستہ اپناتے ہیں اور تمام مذاہب کے ماننے والوں کو صحیح سمجھتے ہیں. اور کچھ لوگ یہ بھی خیال کرتے ہیں معاشرے کے اندر ارے علماء کرام کا تو یعنی ان کی ذمہ داری تو اسٹیج پر آنا ہے اور تقریر کر کے چلے جانا ہے, ان کا کام ہی یہی ہے. عوام اہل سنت میں سے بعض لوگ ایسے تباہ و بربادی کے راستے پر جا رہے ہیں کہ وہ لوگ تقریریں تو سن لیا کرتے ہیں مگر کچھ لوگ رج والی تقریریں پسند نہیں کرتے ہیں. میں کہنا یہ چاہوں گا لا پوری رات عبادت کرتے رہو, قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہو, اوراد و وظائف میں لگے رہو, لیکن خدا نخواستہ اگر عقیدے میں گڑبڑی پائی گئی, اگر عقیدہ باطل ہو گیا العیاذ باللہ, اگر عقیدہ آپ کا نجس بنا پاک ہو گیا, گندا ہو گیا العیاذ باللہ رب العالمین, تو پوری رات بھلے سے عبادت کرتے رہو مگر وہ عبادت قابل قبول نہیں ہوگی. ہاں وہی عبادت قابل قبول ہوگی اگر ہمارا آج کا خوش عقیدہ سنی صحیح العقیدہ مسلمان اگر کوئی بد مذہب بد عقیدہ اس سے آ کر ملے اور مصافحہ کرنے کی کوشش کرے اور اپنے ساتھ دوستی دمبرنے کا دعویٰ پیش کرے, اپنے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملانے کو کہے, تو وہ قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھ کر سنا دے وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, یعنی جو ان سے دوستی کرے گا تو وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا. اور یہ کہہ کر اعلیٰ حضرت کا یہ شعر پڑھ دے دشمن احمد پر شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا محبت کیجئے, اور فیض میں جل جائے بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, مذہب مصطفیٰ, مسلک اعلی حضرت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, یہ آیت کریمہ ہے. جو ان سے دوستی کرے گا تو اس کا شمار انہی میں سے ہوگا. اب یہ حضرت تشریف فرما ہے, بڑے عالم دین ہیں, میں تو بہت چھوٹا ہوں اور اپنے بزرگوں کے قدموں کی دھول لے کر کے ہر جگہ جاتا ہوں, فیضان بزرگاں سے مالا مال ہوں الحمدللہ, اور آپ بھی فیضان بزرگاں سے مالا مال ہیں. بتائیے قرآن کریم کی آیت نے بتایا کہ نہیں بتایا؟ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ, جو ان سے دوستی کرے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, تو انہی میں سے شمار کیا جائے گا. اب وہ لوگ سن لے جو اپنی لڑکی کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں دے کر, بد عقیدے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنا سمدھیانہ گاٹتے ہیں اور صلح کلیت کا راستہ اپناتے ہیں. کہیں شیعیت کی طرف چلے گئے, کہیں نیچیت کی طرف چلے گئے, کہیں گستاخی صحابہ میں سے کسی گستاخ سے اپنا رشتہ ناتا جوڑ لیا, جبکہ احادیث طیبات کے اندر الگ الگ الفاظ کے ساتھ آیا ہے. اگر عظمت صحابہ کی یعنی بارے میں جائزہ لیا جائے اور کتب کا مطالعہ کیا جائے اور قرآن کریم کی آیات بینات کو دیکھا جائے تو کہیں یہ ملے گا اللہ نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ تبارک و تعالی نے تمام صحابہ کرام سے حسنہ کا وعدہ فرمایا ہے. مفتی صاحب تشریف فرما ہے, میں پوچھنا چاہتا ہوں آخرکار کن سے حسنہ کا وعدہ کیا گیا ہے؟ یہ حسنہ کیا ہے؟ حسنہ سے مراد کیا ہے؟ تو تفاسیر کے اندر ملتا ہے الحسنہ سے مراد جنت ہے, اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ کیا ہے, اور مطلب یہ ہوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ پاک نے تمام صحابہ کرام سے حسنہ کا وعدہ فرمایا ہے. اب بلا شبہ اس میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک بھی داخل ہے, اور یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ سے بھی حسنہ کا وعدہ فرمایا ہے. اتنی بڑی آیت کریمہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ نے ان سے حسنہ کا وعدہ فرمایا ہے.
اور ایک جگہ یہ آیا ان الذین سبقت لہم من الحسنی، یہ بھی قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، بے شک وہ لوگ کہ جن کے لیے ہماری طرف سے حسنہ کی بات یعنی جنت کی بات سبقت کر گئی، اولئک عنہا مبعدون، ان لوگوں کو جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ اور وہ کون ذوات ہیں؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات ہے۔ یہ فرمایا گیا اولئک عنہا مبعدون، اور حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اللہ اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، اللہ اللہ یعنی میرے بعد میرے صحابہ کو یعنی میرے بعد نشانہ نہ بناؤ، ان کی شان میں گستاخیاں نہ کرو، انہیں برا نہ کہو، اور ان کی شان میں طرح طرح کی چیمیگوئیاں نہ کرو، اس لیے کہ میں نے اپنے صحابہ سے محبت کی تو تم بھی ان سے محبت کرو، اور جو ان سے بغض کی جس نے ان سے بغض کیا تو سمجھ لو اس نے مجھے تکلیف دی۔ جس انسان نے میرے کسی صحابہ سے بغض کیا، اب صحابہ اس میں تمام صحابی آ گئے، سب سے پہلے یعنی انبیاء کے بعد جو جن کو خیر البشر کہا جاتا ہے، انبیاء کرام کے بعد تو وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات بھی آ گئی، خلیفہ دوم کی ذات بھی آ گئی، چار یار کی ذوات آ گئی، اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بھی آ گئی۔ بلا شبہ اس کا مطلب یہ ہے، میرے آقا کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اے دنیا کے اندر بسنے والے میرے امتیوں، ذرا اس بات کو اپنے ذہن و فکر میں بسا لو، میرے صحابی کی ذات میں یعنی اس کی شان میں گستاخی نہ کرو، اس کی ذات کو اپنا نشانہ نہ بناؤ۔ یہ حدیث پاک اعلان کر رہی ہے کہ صحابہ کی شان میں گستاخی نہ کی جائے، اور میں نے اپنے صحابہ سے محبت کی تو تم بھی محبت کرو، اور جس نے میرے کسی صحابی سے بغض کیا اور منافرت و عداوت کی تو اس نے مجھے تکلیف دی، تو جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم کے اندر اوندھے منہ لے جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث پاک ببانگ دہن اعلان کر رہی ہے کہ کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی اگر کوئی کر رہا ہے تو حدیث پاک کے فرمان کے مطابق وہ موجب عذاب نار ہوگا اور جہنم کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ اور جس نے تمام صحابہ کرام سے محبت کی اور تمام صحابہ کرام کی عظمت کو اپنے سینے میں بسایا، حضرت سیدنا امیر معاویہ کی عظمت کو اپنے سینے میں بسایا، تو یاد رکھو میرے آقا کا فرمان ہے اس کی دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، عظمت حضرت امیر معاویہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ توجہ ہے، درود پاک بلند آواز سے سنائیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت اس بات کی دعوت دیتا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت انہی بات کا یعنی انہی بات کی دعوت دیتا ہے کہ جو ہمارے بزرگ ہمیں عقیدے دے کر کے چلے گئے ہیں، انہی پر قائم رہنے کی دعوت دیتا ہے۔ تقریر چیخ و پکار کرنے کا نام نہیں ہے۔ آج ہماری عوام اہل سنت کا یہ مزاج بن گیا ہے کہ جو چٹکلے بازی اور تقریریں میں تفریح تباہ والے جملے کہتا ہے بہت تہتہے لگتے ہیں۔ ارے مزہ آ گیا صاحب، کیا پوچھو عالم دین کہاں سے بلائے گئے تھے یار، مزہ دلا دیا انہوں نے، تو بڑی اچھی اچھی باتیں کی، بڑی چٹکلے لطیفے بازی سنا رہے تھے۔ معاف کیجئے گا، ہماری قوم اسی میں تباہ و برباد ہوتی چلی جا رہی ہے۔ رات کے 1-1 بجے 2-2 بجے چٹکلوں کا دور چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے، اور بڑی یعنی عادت کے طور پر انسان اس کو صحیح سمجھ رہا ہے۔ ہمارے پاس بھی فون جگہ جگہ سے آئے، کرناٹک سے ایک فون آیا، حضرت بیٹھے ہیں گواہ ہیں اور یہ کوئی لطیفہ نہیں ہے، انہوں نے فون کہا کہ مفتی شکیل صاحب بول رہے ہیں، میں نے کہا ہاں بول رہے ہیں، آپ کی تاریخ چاہیے مل جائے گی، لیکن کیا کہہ رہا ہے بندہ کہ 5 منٹ کی تقریر ذرا یوٹیوب پر جو آپ الگ میں کر کے بھیجیں، یہاں کمیٹی والے سنیں گے تقریر آپ کی، اور اس کے بعد آپ تقریر جما دو گے کہ نہیں جما دو گے۔ یہ عوام اہل سنت کا
کا نظریہ بن گیا ہے، عوام اہل سنت کا مزاج بن گیا ہے۔ آج جمنے جمانے کی نیت سے تقریروں کو سنا جا رہا ہے، آج انداز بیان دیکھا جا رہا ہے، آج پوری کمیٹی بیٹھ کر کے سنتی ہے اور اس کے بعد سلیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ نظریہ جب سننے والوں کا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن خوف کا عالم کیا ہوگا؟ یاد رکھو، میں نے ایک حدیث قدسی پڑھی ہے، اس کی تقریر علامہ جلال الملت والدین نے کی ہے، اور جو تفریح تباہ کے لیے تقریریں سنتے ہیں اور جو مطلب یہ ہے کہ دنیا میں دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں، نام تو مسلک اعلیٰ حضرت کا لیتے ہیں مگر سبھی لوگوں سے اندرون خانہ ملتے ہیں، اپنی رشتہ داریاں جوڑتے ہیں اور بدعقیدوں میں بھی چلے جاتے ہیں، ان کا عمل خراب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یاد رکھو، میں کہنا یہ چاہوں گا، اے دلی کے بسنے والے خوش عقیدہ لوگوں، آپ نے تقریر سنتے سنتے اتنی عمر آ گئی ہے، کسی کی جوانی جا رہی ہے، کوئی بچپنے سے جوان ہو رہا ہے، کوئی ادھیڑ عمر میں جا رہا ہے، لیکن میں دعوت فکر یہ دینا چاہتا ہوں اور دل کی آواز آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، تفریح تباہ کے لیے تقریر نہ سنا کرو، تفریح تباہ کے لیے اور چٹکلے بازی لطیفوں کے طور پر تقریر کو نہ سنا کرو۔ آپ سے لوگ راضی ہو یا نہ ہو، اس نیت سے مت بیٹھا کرو، آپ تو اس لیے آیا کرو کہ ہم اس لیے آئے ہیں مجلس میں کہ اس کو سن کر، ہمارے ذکر کو سن کر اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، ہر ذات، ہر صحابی نبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ارے دیکھیے، ہماری نسلیں بگڑتی چلی جا رہی ہیں، آج وجہ سمجھ میں نہیں آتی، راتوں رات تقریریں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہے، مگر اثر وہی ہے جو کا تو بالکل جیسی عوام تھی اور بگڑتی چلی جا رہی ہے۔ بزرگوں کی باتیں جا کر کے دیکھ لو، مجلسوں میں لاشیں اٹھتی تھی، سرکار بغداد جب وعظ و نصیحت کرتے تھے تو روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی تھی۔ آج بس ہنسایا زیادہ ٹائم اور ادھر ادھر کی باتیں اکثر لوگوں نے کی، معاف کیجئے گا، ان سے کوئی ذاتی عناد نہیں ہے، جو دل کی بات ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ کوئی مقرر اگر 3 گھنٹے کی مسافت طے کر کے یا پورا دن کا سفر کر کے صرف چٹکلے لطیفے سنا کر آپ کو جائے گا اور آپ سنیں گے تو بتاؤ وہ بھی درج کیا جا رہا ہے کہ نہیں درج کیا جا رہا ہے؟ آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو مسلک اعلیٰ حضرت کی تعلیم و تلقین کرے کہ یہی مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اہل سنت کی پہچان ہے۔ علماء اہل سنت اس کو بتاتے چلے آتے ہیں، کتابوں سے بھی یہ بات ثابت ہے، اور ثانیاً یہ بات آتی ہے ہماری قوم عملی میدان سے نہایت کوسوں دور نظر آ رہی ہے، ہماری قوم کا حال اتنا بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے کہ کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اے دلی کے بسنے والے میرے یعنی نوجوانوں اور بزرگوں ساتھیوں، جانتے ہو اگر آپ پرہیزگاری اختیار کریں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ اٹھائیے، کتاب کا نام ہے شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور، اور یہ کس کی کتاب ہے؟ ایک بہت بڑے عالم دین جن کو اعلیٰ حضرت بھی جب نام یاد کرتے ہیں تو علامہ جلال الملت والدین کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور یہ وہ عالم دین ہے کہ جنہوں نے میرے آقا کا دیدار حالت بیداری میں 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں بلکہ 75 مرتبہ میرے آقا کا دیدار کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام جلال الدین نے حدیث پاک کی تخریج کی ہے اور اس کی سلسلہ سند یوں ہے، وَأَخْرَجَ أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ عن طريق يزيد الرقاشي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى لملك الموت انطلق إلى ولي فأتني به فإني قد جربته بالسراء والضراء فوجدته أحب إني لأريد أن أريحه من هموم الدنيا وغمومها فيجيء ملك الموت عنده ومعه 500 من الملائكة ومعهم حنوط من حنوط الجنة ومعهم كفن من أكفان الجنة فيجلس ملك الموت عنده فيقول للروح يا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى ربك راضية مرضية فيقول الروح للجسد هنيئا لك فيقول الجسد للروح مثل كذلك إلى آخر الحديث۔ یہ پوری لمبی حدیث ہے، متن حدیث ذرا لمبا ہے، ذرا غور سے سنو کہاں ہو۔ اگر آپ تقوی پرہیزگاری
اختیار کرو گے تو کیا انعام ملے گا. غور کریں وہ لڑکے جو نوجوان ہیں 14-15 سال کی عمر ہو گئی ہے اور پورا دن موبائل ہاتھ میں لیے رکھے ہیں, اور ہم اور آپ غور کریں آج ہم اپنی زبان سے کھوکھلے دعوے کرتے ہیں, معاف کیجئے گا بڑے کھوکھلے دعوے ہیں, نام تو مسلک اعلیٰ حضرت کا لیتے ہیں اور خوب علل اعلان ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا, پوری نماز کا وقت چلا گیا, مگر جناب کہاں سے کہاں گیا. ہم اپنے گپ شپ میں مشغول رہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں. یہ حقیقت بیانی ہے, بات کڑوی ضرور لگ رہی ہوگی مگر میں حق کہنے سے ڈرتا نہیں ہوں, حق ضرور بیان کرتا ہوں. ہمارے اعمال کا معاملہ کیا ہو گیا ہے, آج ہم کسی کو سے اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتے ہیں. آج ہمارا حال یہ ہے, حدیث پاک نے تو یہ بیان فرمایا اگر آپ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں گے تو کیا ملے گا. ذرا غور کریں, حدیث قدسی کے الفاظ دیکھیں, توجہ کے ساتھ سنیں. حدیث قدسی کے اندر فرمایا گیا جب پرہیزگار بندہ دنیا سے جاتا ہے, موت کے بستر پر لیٹا ہوا ہوتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی ملک الموت سے فرماتا ہے انطلق الی ولی, میرے ولی کے پاس چلے جاؤ, میرے دوست کے پاس چلے جاؤ. اب بتاؤ کتنا خوش نصیب بندہ ہوگا وہ انسان کہ جس کو اللہ اپنا دوست فرما رہا ہے, کتنا عظمت والا بندہ ہوگا جس کو اللہ دوست فرما رہا ہے اور ملک الموت سے کہہ رہا ہے انطلق الی ولی, میرے دوست کے پاس چلے جاؤ. اب بتاؤ کہ اللہ کا دوست وہ ہوگا جو باطل عقیدے دل میں رکھ کر کے دنیا سے جائے گا؟ ہرگز نہیں ہوگا. کہ اللہ کا دوست وہ ہوگا جس نے صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کی شان میں گستاخی کی ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگا. کہ اللہ کا دوست وہ ہوگا کہ جس نے حضرت سیدنا امیر معاویہ کی شان میں طرح کا یعنی بازیاں کی ہوں گی اور زبان سے اپنے گستاخانہ کلمات نکالے ہوں گے؟ ہرگز وہ دوست نہیں ہوگا. کہ اللہ کا دوست وہ ہوگا جس نے فرائض کو چھوڑا ہوگا, قرآن کی تلاوت کو چھوڑا ہوگا, ماں باپ کو ستایا ہوگا. ایسا ہرگز نہیں ہے, اللہ کا دوست وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہم نے حدیث پاک سے پوچھا اور مطالعہ کیا, آخرکار بتایا جائے کہ اللہ کا دوست کون ہے, اللہ کا سچا بندہ کون ہے, اللہ کا مخلص بندہ کون ہے, تو الگ الگ حدیثوں میں الگ الگ الفاظ کے ساتھ بتا دیا گیا. اللہ کا سچا بندہ وہ ہے کہ انبیاء کرام کے بارے میں جس طریقوں کا عقیدہ رکھنے کا حکم دیا گیا اسی طریقے کا عقیدہ رکھے. میرے نبی کی شان میں یہ عقیدہ دیا گیا اور آپ نے یہ عقیدہ دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بكل شیء علیما. آخری نبی ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام کے بارے میں یہ عقیدہ دیا گیا کہ تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہے اور تمام صحابہ میں سے جس صحابی کی بھی اقتداء کر لو گے راہیاب ہو جاؤ گے. حضرت سیدنا امیر معاویہ کی اقتداء کرو گے راہیاب ہوگے. اگر سچے عقیدے دنیا سے لے کر گیا ہے تو وہ متقی پرہیزگار ہے, اللہ کا سچا دوست ہے. بے شک سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ. توجہ فرمائیں, آج یہ بیان کیا گیا کہ اللہ فرماتا انطلق الی ولی, میرے دوست کے پاس چلے جاؤ, فاتنی بہی, اور اس کی روح کو نکال کر کے میرے پاس لاؤ. توجہ ہے, توجہ سننا, ہاتھ اٹھا کر کہیں سبحان اللہ یا رسول اللہ. مجمع میں سے کوئی ذرا نعرہ بلند کرے تاکہ یاد تازہ ہو جائے بلند آواز سے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اب دعا یہ بھی کرو کہ اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج چٹک مٹک کا دور ہے, عوام چٹک مٹک کی طرف بھاگتی ہے, جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے, یہ عوام کا ذہن بن گیا ہے. قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا تمہارے اعمال کیا ہیں, وہ سب لکھے جا رہے ہیں. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا.
سب درج کیا جا رہا ہے۔ آپ مذاق میں گالی دیتے ہیں، انسان سوچتا ہے ارے دوستی ہی تو ہے، کیا ہو جائے گا، لیکن گالی چاہے مذاق میں ہو یا حقیقت کے اعتبار سے ہو، سب درج کی جا رہی ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا تھا جب میں آیا، میرے موصوف نے، مولانا نے، کہ حضرت آج ارتداد کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کرنا ہے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، یہ اتنے بڑے بڑے ٹاپک عظمت صحابہ اگر تفصیل کے ساتھ بولا جائے تو 2.5 گھنٹے درکار ہے۔ دلائل و براہین کے انبار کتابوں میں ہے، اور فیضان بزرگہ سے الحمدللہ فقیر غفر لہو بالکل ثابت کر سکتا ہے۔ الحمدللہ یہ بھی کہا گیا کہ بچیاں ارتداد کا کچھ شکار ہو رہی ہیں۔ میں ان سے اجمالی طور پر یہ کہنا چاہوں گا کہ ارے بچیاں جو العیاذ باللہ کہیں کہیں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں اور دین سے پھر رہی ہیں، ہم دوسروں کو کیوں سے سب سے پہلے تو اگر غور کیا جائے گا تو اپنی کمی نظر آئے گی۔ آپ کو اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، حضرت مفتی صاحب تشریف فرما ہے، اٹھائیے سورہ نور کی آیت کریمہ۔ سورہ نور کے اندر بیان کیا گیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِ إخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یہ سورہ نور کی آیت کریمہ ہے۔ اہل اسٹیج کی ذرا توجہ خاص کر چاہوں گا، جو ہمارے علماء اہل سنت بیٹھے ہوئے ہیں، میں ادھر ادھر کی باتوں میں نہیں جانا چاہتا۔ آج کہہ دیا جاتا ہے فلاں کی لڑکی فلاں کے ساتھ چلی گئی اور شکایت کر دی گئی تو برا ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بڑی بڑی لمبی چوڑی تقریریں سنی تھی، مفتی شکیل بریلی سے آئے تھے، حضرت مفتی شہادت حسین صاحب بھی آئے تھے، بڑے بڑے اچھے خطابات کر کے چلے گئے تھے، مگر عوام اہل سنت نے ادھر سے سنا اور ادھر کو نکال دیا۔ ذرا بتاؤ سورہ نور کی آیت کریمہ کیا کہہ رہی ہے؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ، اے محبوب پاک صاحب لولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ مومنہ عورتوں سے فرما دیجئے یغضضن من ابصارہن، جب وہ چلے تو اپنی نگاہوں کو پست کر کے چلے، کوئی اجنبی ان کو دیکھ نہ پائے یا وہ کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھ پائے۔ یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے چلے۔ آگے قرآن نے مزاج دیا ہے وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی پارسائی کی حفاظت کرے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ، اپنے دوپٹے کو اپنے گریبانوں پر ڈالے رہے۔ آج اگر معاشرے کا جائزہ لیا جائے تو ہماری معاشرے میں پلنے والی بہو بیٹیاں، ان میں سے اکثر کی تعداد یہ ہے، راہ چل رہی ہے اجنبیوں سے آنکھیں ملا رہی ہے، راہ چل رہی ہے ناجائز باتیں کر رہی ہے، راہ چل رہی ہے دوپٹہ گریبانوں سے ہٹا کر چل رہی ہے، راہ چل رہی ہے دوسروں کو دیکھ رہی ہے، ماں باپوں کو پتا بھی ہے مگر باپ نظر انداز کر رہا ہے، ماں نظر انداز کر رہی ہے۔ اے میرے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں، اگر آپ عزت و وقار چاہتے ہو، اگر آپ عزت کی بات چاہتے ہو تو حضرت سیدنا خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی کا مطالعہ اپنی لڑکیوں کو کرانا ہوگا۔ اگر مطالعہ کرا دیا تو تمہارا کھویا ہوا وقار واپس آ جائے گا اور تمہاری کھوئی ہوئی عزت واپس آ جائے گی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت حضرت فاطمہ الزہرا مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج انسان سوچتا ہے ارے ہمیں انسان دیا کاری اور دکھاوے کا دور چل رہا ہے۔ معاف کیجئے گا یہ دور بڑا خطرناک دور ہے۔ آج تم بھی ذمہ دار ہو، ہم بھی ذمہ دار ہیں، سوائے علماء کرام صرف ذمہ دار نہیں ہیں اسٹیج پر بیٹھنے والے، اور ہمیں یہ بھی لالچ نہیں ہے، میں علل اعلان کہہ کے جا رہا ہوں، ہم کوئی شوقیہ خطیب نہیں ہے،
یا مفتی محمد شہادت حسین شوقیہ خطیب نہیں ہے، یہ وہ شخصیتیں ہوا کرتی ہیں کہ جو رات کو مطالعے میں مشغول رہا کرتی ہے اور دن کے اجالے میں بچوں کو درس و تدریس کا معاملہ دینے میں مصروف رہا کرتی ہے۔ آج بھی اتنی عمر آ گئی حضرت کی، آج بھی قرآن کریم الحمدللہ سناتے ہیں۔ یہ علماء ہیں کہ جو قابل ترین علماء ہیں، ان کے بند و نصائح سننا ہمارے لیے یعنی باعث فوز و فلاح ہے، کامیابی کا ذریعہ ہے اور ایسے اچھے علماء کی زیارت کرنا ہمارے لیے باعث ثواب ہے۔ اٹھائیے قرآن کریم کی آیات کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں، بتائیے قرآن کریم کی آیت نے مزاج دیا کہ نہیں دیا؟ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ، جیوب گریبانوں کو کہا جاتا ہے اور خمر دوپٹوں کو کہا جاتا ہے، اور آج نے مزاج دیا وَلْيَضْرِبْنَ، لڑکیاں اپنے دوپٹوں کو اپنے گریبانوں پر ڈالے رہے۔ اب بیچ میں اسی آیت کے تحت مجھے ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے، اٹھائیے، مسند دارمی کی حدیث پاک ہے اور دارقطنی کے اندر بھی اس حدیث پاک کو الگ الگ یعنی سند کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ امام بخاری نے الگ سند کے ساتھ ذکر کیا ہے، امام مسلم نے الگ سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ میں مسند دارمی والی سند آپ کے روبرو کرتا ہوں، اس کے الفاظ یہ ہیں: حدثنا زہیر بن حرب حدثنی جریر عن سہیل عن ابیہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صنفان من اہل النار لم ارہما قوم معهم سیاط كاذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن الجنة ليوجد من مسيرة كذا وكذا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غور کریں، ذرا غور کریں، حدیث پاک میں فرمایا گیا، توجہ سے سنیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یعنی جہنمیوں کے دو گروہ ایسے ہیں کہ جو میں نے یعنی ان سے پہلے نہ دیکھے۔ سب سے پہلا گروہ کیا ہے؟ قوم معہم سیاط کاذناب البقر، کچھ لوگ ایسے بھی جہنم میں ہیں کہ جن کے ساتھ جن کے ہاتھوں میں یعنی درے ہیں، کوڑے ہیں اور گایوں کی دم کی طرح کوڑے ہیں، یضربون بها الناس، ان سے لوگوں کو وہ مار رہے ہیں۔ یہ باتیں نہ کریں بچے انہیں۔ بچے خاموش ہو جاؤ بیٹا۔ انہیں الگ الگ بٹھا دو۔ ذرا پہلوانی کر رہا ہے بہت دیر سے، یہ مجموعہ پہلوانی کر رہا ہے، پہلوان بھی۔ اب شرارت مت کرنا، سمجھ آئی بات؟ آرام سے سنو، بچے ہو، پڑھائی میں دھیان دو، توجہ کرو۔ ان کے ماں باپ بھی یہ توجہ دے، پورا دن کاروبار ہی لگا رہتا ہے، کچھ ان پر بھی توجہ دو گے۔ صبح کو گئے، شام کو دکان بند کر کے آ رہے ہیں، آئے بستر پر لیٹے سو گئے، بچوں کو کیا تربیت چل رہی ہے کوئی پتہ نہیں، کیا چل رہا ہے۔ یہ تبھی تو بوال آتا ہے۔ جوان بچہ ہے، 15-20 سال کا ہو گیا ہے، نہ اس کی رات کی فکر ہے نہ دن کا فکر، قدم کدھر پڑ رہا ہے کوئی فکر نہیں، بس اپنی دکان، اپنے شوق، اپنے سارے شوق پورا کرنے میں انسان لگا ہوا ہے۔ بیٹی کیا کر رہی ہے کوئی پتہ نہیں، قرآن پڑھ رہی ہے کہ نہیں پڑھ رہی ہے، عقیدہ اس کا کیسا ہو گیا ہے، اور کس سے ملتی ہے، کس سے ملتا ہے ہمارا بچہ، بالکل ماں باپ یعنی غافل ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور جلسے اتنے ہو رہے ہیں پھر بھی ہماری قوم یعنی انقلاب لانے کے موڈ میں نہیں ہے۔ بس ایک یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک جھٹکے کی بات تھی، ادھر سے سنی اور ادھر کو نکال دی گئی۔ جب ایسا ہوگا تو یہ ذلتیں ہمارا پیچھا کہاں سے چھوڑ سکتی ہیں؟ حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا گیا، دوسرا گروہ ایسی عورتوں کا دیکھا گیا جہنم میں، کاسیات، عاریات،
कासियात का मतलब होता है कपड़े पहनने वाली। जरा गौर से सुनना, इसके माना की तशरीह कर रहा हूँ। कासियात कुछ ऐसी औरतें भी जहन्नम में, उनका गिरोह ऐसा जहन्नम में होगा। कासियात यानी बज़ाहिर उनके जिस्मों पर कपड़े होंगे। एक माना तो ये बयान किया गया कासियात मिन निअमतिल्लाह, अल्लाह की नेमत को पहनने वाली होंगी। मतलब शोहर के निकाह में है, शोहर खर्चा बर्दाश्त कर रहा है, शोहर उनका नान नफका उठा रहा है, शोहर उनके जायज शौक पूरे कर रहा है, अल्लाह की नेमतें उनके पास आ रही है शोहर के जरिए, मगर आरियात है, फिर भी इसके बावजूद आरियात है। मतलब ये है नेमतें अल्लाह की उनके पास आ रही है, मगर औरतों की, अक्सर औरतों की फितरत हुआ करती है आरियात, यानी वो अल्लाह की नेमत की नाशुक्री करती है और अपनी ज़बानों से कहती नजर आती है, जब से इस घर में आई हूँ मुझे दुख के अलावा मिला ही क्या है, मुझे गमों के अलावा मिला ही क्या है। एक माना ये जिक्र किया गया है इस जुमले का, और दूसरा माना ये जिक्र किया गया है कासियातुन यानी तकशिफु बाद बदनिहा व तस्तुरु बाद बदनिहा इज़हारन बिहालिहा। दूसरा माना ये बयान किया गया है कि कासियात का मतलब ये है कि औरतें ऐसे कपड़े पहनेंगी कि जब वो कपड़े पहनेंगी तो इतने कम कपड़े होंगे कि जिस्म का कुछ हिस्सा तो खुलता नजर आएगा और जिस्म का कुछ हिस्सा दिखता नजर आएगा। ये सबको क्या क्यों करेंगी? इज़हारन बिहालिहा। आज फंक्शन में जा रही है, आज देख रहे हैं अक्सर लड़कियों का कपड़ा कैसा होता है कि जो जाहिरी एतबार से है, यानी कुछ कपड़ा बदन को ढांप लेता है और ज्यादातर बदन उनका यानी नजर आता है और अपने सिंगार का इजहार करती है, अपने से वो जीनत का अजनबी लड़कों के सामने इजहार करती है और अपने ऊपर गमन करती है, गुरूर करती है और फखरिया अंदाज में चलती है। याद रखे यह हदीस पाक के अंदर माना बयान किया गया। और तीसरा माना इसका ये जिक्र किया गया है कासियात तलबसु सौबन रकीकन यसिफु लौना बदनिहा, यानी कासियात का आरियात का मतलब ये है एक जमाना ऐसा भी आएगा कि औरतें कपड़े पहने हुए होंगी मगर वो कपड़ा इतना बारीक कपड़ा होगा कि उनके अंदर के बदन की रंगत जाहिर हो रही होगी। अल्लाह अकबर। देखें आज तकरीबात में जाती है लड़कियां, कितने बारीक कपड़े पहनती है, ये रंगत बदन की जाहिर होती है। अब जरा बताइए हमारी लड़कियां, हमारी बहुएं, हमारी बेटियां अगर इस बेरारवी का शिकार होंगी तो जिल्लत जरूर हमारे सामने होगी। और अगर हमने अपनी लड़कियों को हजरत सैयदना खदीजतुल कुबरा की सीरत का मुताला कराया होता, उम्मुल मोमिनीन की सीरतों का मुताला कराया होता, उनके आदात व अखबार का मुताला कराया होता और ईशा के बाद 15 से 20 मिनट उनको दर्स दिया होता, तो मैं समझता हूँ आज ये जो बेइज्जती का नंबर आ रहा है ये हरगिज नहीं आता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसलिए खुलासा क्या निकला कि बारहा इल्मी तुझे समझा चुके, यहाँ से जाना है, मान या मत मान आखिर मौत है। लम्हात में इंसान इस दुनिया से उस दुनिया का होता जा रहा है और जनाब आली इतना फराड चल रहा है तारीखों में भी। अगर कहीं कहीं मुक़र्रिर साहब की डिमांड होती है कि नहीं होती है, लोग बुलाना चाहते हैं, तो एक मुक़र्रिर साहब थे, उनसे मैंने खुद कहा बराह रास्त कि हज़रत फुला मकाम पर आपकी तारीख़ लेना चाहते हैं लोग। तो उन्होंने क्या कहा जानते हो? वो बोले कि हज़रत मुफ्ती शकील साहब मैं तो फ़िलहाल यहाँ हूँ नहीं, मैं उड़ीसा में हूँ, उड़ीसा से आऊँगा। तो मैंने कहा हम यानी इधर उधर की बातें इशारों में नहीं समझते, आप साफ साफ कहिए ये उड़ीसा में है, वहाँ से आऊँगा तो इसका मतलब क्या है, इसकी उर्दू में शरह क्या है? तो उन्होंने कहा यानी 15 का पहाड़ा 2 बार पढ़ लो तो इसकी शरह समझ जाओगे। तो मैंने कहा 15 दूनी तो 30 होता है। तो कहा कि बस जब 30 होता है तो 30,000 रुपये मैं उड़ीसा से मैं फुला मकाम पर पहुँचूँगा, फ़्लाइट का किराया भी दिया जाएगा, प्लस नजराना भी 15,000 दिया जाएगा। मैंने इतने पर भी उन गांव के लोगों से कहा ऐसे ऐसा फरमा रहे हैं हजरत। गांव के लोग तैयार हो गए। तैयार होने के बाद इत्तेफाक से मैं अपने आबाई वतन ज़िला रामपुर जा रहा था और उनके गांव से मेरा ऑटो निकल के जा रहा था। इत्तेफाक से उन मुक़र्रिर साहब के दरवाजे पर सरकारी नल लगा हुआ है। जब मेरी नज़र वहाँ पर पड़ी, मैं घर जा रहा था तो वही मौसूफ जो अभी कह रहे थे तारीख लेते वक्त कि मैं उड़ीसा से आऊँगा
ہوگا اور 15 کا پہاڑا 2 بار پڑھو. وہ سرکاری نل پر کب یعنی پانی کی بالٹی بھر رہے تھے. میں نے آٹو والے سے کہا ذرا روکیے, انہیں مجھے بس سلام کر کے آنا ہے. میں سلام کرنے گیا, میں نے اتنا جملہ کہا, یہ بتائیے حضرت آپ کی فلائٹ یہیں لینڈنگ ہوئی ہے معاملہ یا کہیں اور لینڈ ہوا ہے آپ کا معاملہ؟ آپ کہاں اترے ہیں؟ ابھی تو آپ اڑیسہ میں تھے اور یہاں لنگی بنیان میں ابھی آپ پانی بھر رہے ہیں, تو کون سی فلائٹ اتنی جلدی آپ کو آپ کے گھر لے آئی؟ تو ان کے الفاظ یہ تھے, ارے مفتی صاحب آپ نہیں سمجھتے, بٹ بنائی جاتی ہے معاشرے کے اندر, بٹ بنائی جاتی ہے, لوگوں کو مزاج اس کا دیا جاتا ہے, العیاذ باللہ. دیکھیے یہ کیسا معاملہ چل رہا ہے. ایسے بھی لوگ اس دنیا کے اندر ہیں. کیا مجھے ان سے کوئی ذاتی دشمنی ہے؟ نہیں نہیں, وہ بھی ایمان والے ہیں, وہ ایمان والے ہیں, عالم ہیں, مگر یہ ایسی حرکتیں اگر ہم اور آپ لوگ کریں گے تو ہمارے اخلاص کا کیا کام ہوگا؟ ہمارا اخلاص کہاں چلا گیا؟ اٹھائیے, حدیث قدسی کے اندر فرمایا گیا اگر آپ تقوی پرہیزگاری اختیار کرو گے تو آپ کو انعام ہے. حدیث قدسی کے اندر ذرا توجہ کریں, آپ کو کیا انعام ہے؟ حدیث قدسی کے اندر بیان کیا گیا آپ کے لیے انعام یہ ہے, اگر آپ تقوی پرہیزگاری اختیار کریں گے تو موت کے وقت ملک الموت آئیں گے, اور اکیلے نہیں آئیں گے. وَمَعَهُ 500 مِنَ الْمَلَائِكَةِ, ان کے ساتھ 500 فرشتے ہوتے ہیں, 500 فرشتے, اور ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ وَمَعَهُمْ حَنُوتٌ مِّنْ حَنُوتِ الْجَنَّةِ, ان کے ساتھ جنت کی حنوت نامی بہت قیمتی خوشبو ہوا کرتی ہے. وَمَعَهُمْ كَفَنٌ مِّنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ, اور ان کے ساتھ جنتی کفن بھی ہوا کرتا ہے. سبحان اللہ. لیکن شرط یہ ہے کہ پرہیزگاری اختیار کرو گے, بس پرہیزگاری اختیار کرو گے تبھی آپ کے لیے یہ معاملہ ہے اور یہ فضیلت ہے. تقویٰ نام تو بڑا چھوٹا سا بظاہر معلوم ہوتا ہے, مگر متقی انسان کو دنیا میں بڑی مشقتیں جھیلنا پڑتی ہیں, بڑی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آج ہم مقررین کی زبانی جنت کی نعمتوں کا بیان بھی سن لیا کرتے ہیں, لیکن جہاں جنت کی نعمتوں کا بیان ہے وہاں دوسری طرف جہنم کی وعیدات پر مشتمل آیات بینات بھی ہیں. اگر جنت کی نعمتوں کا بیان دیکھنا ہے تو اٹھائیے سورہ واقعہ کا پہلا رکوع ہے, آپ کو پتہ چل جائے گا. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا واصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الاولين وقليل من الاخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تعذيبا إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا إنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين. یہ جنت کی نعمتوں کا بیان ہے. اس میں نعمتوں کی تشریح پڑھ لو, الفاظ جو آئے میں شرح نہیں کروں گا, ٹائم کی تفصیل درکار ہے. اس میں جنت کی نعمتوں کا بیان ہے, جنتیوں کے لیے کیا کیا نعمتیں ہوں گی, مگر ایک طرف جنت کی نعمتوں کا بیان ہے اور دوسری طرف جہنم کی وعیدات پر مشتمل آیات بھی ہیں. اٹھائیے بڑے گنہگار جو کفر کی حالت میں دنیا سے جائے گا اس کے لیے کیا خوراک ہے. اٹھائیے 25واں پارہ, ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. یہ علماء کرام بیٹھے ہیں جو بد عقیدہ ہو کر کے دنیا سے گیا, جو صلح فلی کے راستے پر چل کر کے گیا, العیاذ باللہ جو قادیانی ہو کر کے مرا, جو رافضی ہو کر کے گیا, جو چکڑالوی ہو کر کے گیا, جو فرقہ باطلہ میں سے جن کے کفری عقائد ہیں ان کو
انکار کر کے گیا تو کافر کی خوراک جہنم میں کیا ہوگی؟ اے میرے سنیو سنو سنو، کافر کی خوراک کیا ہوگی؟ ان شجرۃ الزقوم، توہڑ کا پیڑ اس کو کھانے کو دیا جائے گا۔ توہڑ کا پیڑ ہے کیا؟ تقریر ختم کی جائے؟ سگنل مل رہا ہے کیا؟ اچھا توجہ ہے؟ ہاتھ اٹھا کر پروف کریں کس کس کی توجہ ہے۔ بلند آواز سے کہیے عشق محبت، عشق محبت، زور سے بولنا پڑے گا، اور عشق محبت، عشق محبت، اور زور سے بولنا پڑے گا بھائی، ہم بھی تو یہ کہہ سکتے ہیں عشق محبت، عشق محبت۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، یہ سنیوں کی پہچان ہے کہ نہیں؟ یہ سنیوں کی شان ہے اور اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کی پہچان ہے، اور بدعقیدوں کے لیے کھلی یہ تلوار کی روح میں صدائیں ہیں۔ تو آپ ذرا دیکھیں ان شجرۃ الزقوم، توہڑ کا پیڑ۔ زقوم وہ پیڑ ہوتا ہے کہ نیچے سے اوپر تک کانٹے ہی کانٹے ہوا کرتے، کانٹے ہی کانٹے، وہ زقوم ہے۔ اب وہ لوگ عبرت پکڑے کہ جو کہ سب صحیح ہے، انہیں بھی مانو، انہیں بھی مانو، انہیں بھی اپناؤ، انہیں بھی اپناؤ، اور بدعقیدہ ہو کر کے دنیا سے اگر مر گئے العیاذ باللہ، اور کفر پر العیاذ باللہ اگر کسی کا خاتمہ ہو گیا تو ان شجرۃ الزقوم، اسے جہنم میں توہڑ کا پیڑ یعنی کھانے کو دیا جائے گا۔ یغلی فی البطون، غلا یغلی کا معنی ہے پیٹوں میں جوش مارنا، وہ پیٹوں میں جوش مارے گا جب کانٹے کھا لے گا بدعقیدہ، اور جب کانٹے کی خوراک کھائے گا جو کفر کی حالت میں گیا ہوگا، اس کو جب کانٹے کھانے کو دیے جائیں گے تو کیا حال ہوگا؟ اس وقت کافر بھی یہ کہے گا اے کاش ایسا نہ ہوتا۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کافر کہے گا اے کاش میں مٹی ہو جاتا۔ ارے دوسری جگہ یہ بھی بیان کیا گیا، اٹھائیے سورہ نازعات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى۔ والنازعات غرقا، قسم ان فرشتوں کی کہ جو سختی سے جان کھینچے، اتنی سختی سے جان کھینچی جائے گی جو حالت کفر میں جائے گا کافر کی روح۔ والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم کہ جو جب روح کھینچے تو سختی سے کھینچے۔ اب کافر کی روح جب نکلے گی تو اس کا میں بتاؤں کیسے سختی کی تشریح کیا ہے۔ پہلے پرہیزگار کی بات چل رہی تھی، والناشطات نشطا، اور نرمی سے بند کھولیں، مطلب یہ ہے جو صحیح العقیدہ دنیا سے جائے گا، جو اچھے عقیدے لے کر کے دنیا سے جائے گا، مضبوط عقیدے لے کر کے دنیا سے جائے گا، ایمان والا ہوگا، کامل الاعتقاد والا ہوگا، اس کی روح کیسے نکالی جائے گی؟ 500 فرشتے آئیں گے اور حضرت ملک الموت اس کے پاس بیٹھ جائیں گے، اور بیٹھنے کے بعد کہیں گے یا ایتھا الروح الطیبہ اخرجی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے پاکیزہ
روح، اے مقدس روح اپنے رب کی طرف چلی جا، نکل جا اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو چکا ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ اب اس کی روح جب نکال لی جاتی ہے تو روح جسم کو مبارکباد پیش کرتی ہے، ہنی اللہ کا، ہنی اللہ کا، ہنی اللہ کا، تجھے مبارکبادی ہو۔ تو جسم بھی روح کو ویسے ہی کہتا ہے جیسے روح جسم کو کہتی ہے۔ آخرکار روح جسم روح سے پوچھتا ہے آخرکار مبارکبادی کیوں دی جا رہی ہے، آخرکار ہنی اللہ کا کی صدائیں کیوں بلند کی جا رہی ہے؟ تو روح کہے گی اگر یاد رکھ تجھے حکم دیا گیا تھا کہ تو عقیدے کو مضبوط رکھ، اللہ کی ذات کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھ، تو نے اپنے عقیدے کی حفاظت کی تھی، انبیاء کرام کے بارے میں صحیح حفاظت کر، تو نے نبیوں کے بارے میں صحیح عقیدے رکھ لیے تھے اور انہیں پر قائم رہا تھا، صحابہ کرام کے بارے میں عقیدے صحیح رکھ، تو نے ان پر عمل کیا تھا، اولیاء کاملین کے بارے میں عقیدے صحیح رکھ، تو نے ان پر عمل کیا تھا اور عملی میدان میں بھی اتر کر آیا تو قرآن کی تلاوت کرتا تھا، تو مجلس رسول میں جایا کرتا تھا، مصطفیٰ کی شریعت پر عمل کیا کرتا تھا، ان پر صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کیا کرتا تھا، غرض میں جب تو جگتا تھا تو درود شریف کی کثرت کرتا تھا، رات میں سوتا تھا تو درود شریف پڑھتا تھا اور تہجد کے لیے اٹھا کرتا تھا۔ اس لیے آج جب تو دنیا سے آیا ہے تو تیرے لیے مبارکبادی کی صدائیں بلند کی جا رہی ہیں۔ ہنی اللہ کا، ہنی اللہ کا، تیرے لیے مبارکبادی ہو، تیرے لیے مبارکبادی۔ اور جانتے ہیں جب وہ اس کا جنازہ قبرستان کی طرف لے جایا جاتا ہے، قبرستان کی طرف جب جنازہ لے جایا جاتا ہے تو میں نے حدیث پاک میں یہ بھی پڑھا ہے 70,000 من الملائکہ، توجہ کریں، ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، 70,000 من الملائکہ۔ جب پرہیزگار کا جنازہ کاندھے سے اٹھا کر کے باہر کو نکالتے ہیں تو 70,000 من الملائکہ، دنیاوی انسانوں کے ساتھ ساتھ 70,000 فرشتے بھی اس پرہیزگار کے جنازے میں شامل ہوا کرتے ہیں۔ کسی بدعقیدے کے جنازے میں نہیں، کامل الاعتقاد خوش عقیدہ متقی پرہیزگار کے جنازے کا یہ حال ہے کہ اس کے جنازے میں 70,000 فرشتے، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یستقبلونہ بالاستغفار، استغفار کے ذریعے اس کا استقبال کرتے ہیں، اور فرشتے کہتے ہیں کہ پروردگار یہ متقی تھا، پرہیزگار تھا، قابل الاعتقاد تھا، صحیح تھا، خوش عقیدہ تھا، اے اللہ اس کو بخش دے، سبحان اللہ۔ دوسرے فرشتے آمین کہتے ہیں۔ بتائیے ایک پرہیزگار، ایک متقی کا یہ عالم ہے، ایک عام متقی کا یہ عالم ہے کہ اس کے جنازے میں کنبے والے بھی ہوتے ہیں، اس کے جنازے میں خاندان والے بھی ہوتے ہیں اور فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ جب ایک عام متقی کا عالم یہ ہے تو ولی کا عالم کیا ہوگا، اور اللہ کے سچے دوست کا عالم کیا ہوگا؟ جب ولی کا معاملہ ہے تو اور اوپر چلو، صحابہ کرام کی عظمت کا معاملہ کیا ہوگا، صحابہ کرام کے اوپر اور چلو، انبیاء کرام کی عظمت کا معاملہ کیا ہوگا، اور میرے آقا کی عظمت کا معاملہ کا کیا ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے جناب؟ جب اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، مختصر کر رہا ہوں، چند منٹ اور گفتگو کروں گا۔ واللہ تعالی یبعث عنقا من العذاب، اللہ تبارک و تعالی عذاب کی گردن بھیجتا ہے، وہ گردن سامنے سے آتی ہے، تو جیسے ہی سامنے سے آتی ہے وہ گردن تو جاءت الصلاۃ، نماز آ جاتی ہے، اور نماز جب آ جاتی ہے تو کہتی ہے وراءک وراءک وراءک، پیچھے ہٹ پیچھے ہٹ۔ یہ دنیا میں نماز پڑھا کرتا تھا، سبحان اللہ۔ اب بتاؤ نماز سفارش کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ اس سے ثابت ہوا کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھائیے، کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ کرے گی، لیکن کس کی کرے گی؟ جو دنیا میں پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ جامع شرائط امام کی اقتداء میں نمازیں ادا کر کے گیا ہوگا، اس کی سفارش نماز کرے گی۔ ایسا نہیں کہ 1 بجے آئے دکان بند کر کے اور 1 بجے کے بعد کھانا کھایا اور خراٹے لے کر کے سو گئے، اب فجر بھی غائب۔ اتنی نحوست برستی ہے جو انسان نمازیں چھوڑتا ہے، اتنی نحوست برستی ہے کہ اس کے روزگار میں بے برکتی، اب ٹولا پھر رہا ہے، سست پھر رہا ہے،
انسان ادھر ادھر جا رہا ہے، حضرت کاروبار میں گھاٹا چل رہا ہے، اہلیہ بیمار پڑ رہی ہے، میرے بچے بیمار پڑ رہے ہیں، آخرکار پیسہ ہاتھ میں رک کیوں نہیں رہا ہے؟ حضرت فال کھول دیجئے، آخرکار ستارہ گردش میں کیوں چل رہا ہے؟ کسی نے جادو ٹونا تو نہیں کرا دیا، کسی نے سحر تو نہیں کرا دیا، کوئی میرے پیچھے تو نہیں لگ گیا۔ جادو ٹونا بھی حق ہے، ثابت ہوتا ہے، مگر زیادہ تر اپنے عمل کو نہیں دیکھے گا، اپنی بدعملی کا حال نہیں دیکھا گا۔ کب سے نمازوں کو چھوڑتا چلا آ رہا ہے، ارے 5 وقت کی نمازیں چھوڑ رہا ہے، بس جمعہ آتا ہے اور جمعے میں حاضری دے کر کے چلا جاتا ہے۔ کوئی تو جمعے میں بھی نہیں آتا، عیدین میں ملتا ہے، عید الفطر میں آیا، اس کے بعد پھر نظر نہیں آئے گا۔ ارے اٹھائیے، حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا گیا، ایک حدیث پاک میں نے یہ کہا، عن معاذ بن جبل قال قلت یا رسول اللہ، وتحج البيت ثم قال الا انبئك على ابواب الخير قلت بلى يا رسول الله، او كما قال الفاظ کا اختلاف ہو سکتا ہے، علیہ الصلوۃ والسلام، قلت بلى يا رسول الله، قال فرمایا الصوم جنہ والصدقہ تطفئ الخطیئۃ كما يطفئ الماء والنار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون الى آخر الحدیث۔ حضرت معاذ بن جبل میرے آقا کی بارگاہ میں آ گئے اور آنے کے بعد آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجئے اگر میں اس کو کروں تو جنت میں چلا جاؤں، اور اگر اس کو کروں تو جہنم سے آزادی مل جائے۔ میرے آقا نے فرمایا تم نے سوال تو بہت بڑا کر دیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کا جواب جس پر آسان کرے تو اس کے لیے آسان ہے۔ میرے آقا نے سب سے پہلے فرمایا تعبد اللہ، اے میرے صحابی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اے ولا تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وتقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب نماز کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ علامہ ملا علی قاری علیہ رحمت الباری مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح میں فرماتے ہیں کہ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جمعہ آیا اور چلا گیا، یا عیدین میں آیا اور چلا گیا، بلکہ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پن وقتہ جامع شرائط امام کے پیچھے ہر وقت کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرے، یہ نماز کو قائم کرنے کا مطلب ہے، نہ کہ یہ کہ کبھی کبھی آئے۔ اللہ سبحان اللہ، دیکھیے آگے چلیں۔ اس کے بعد میرے آقا نے کہا کہ میں تمہیں بھلائی کے دروازے نہ بتا دوں؟ ارشاد فرمایا الصوم جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے، والصدقہ تطفئ الخطیئۃ، اور آخری بات بیان کر رہا ہوں کہ خیرات کیا کرو، کہ خیرات گناہوں کو ایسے مٹا دیتی ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیا کرتا ہے۔ اس کے بعد میرے آقا نے کہا کہ رات کی تنہائی میں اٹھا کرو، اور تہجد کی نماز پڑھنا یہ بہت پسندیدہ عمل ہے اللہ کے لیے۔ پھر آپ نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اور اس کے بعد پھر آخر میں تلقین کی کہ میں تمہیں سب سے اصل بات نہ بتا دوں؟ میرے آقا سے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا اس پر کنٹرول کرو۔ حضرت معاذ بن جبل نے کہا یا رسول اللہ کیا کوئی زبان کی وجہ سے بھی جہنم میں جاتا ہے؟ کہا سکلت کا امک یا معاذ، تمہیں تمہاری ماں روئے اے معاذ بن جبل؟ ہاں جاتا ہے، لوگ زبان کی وجہ سے بھی اوندھے منہ جہنم میں گھسیٹے جائیں گے۔ اے انسانوں کی زبان کنٹرول میں نہیں، کفریہ کلمات بھی زبان سے نکال دیا کرتے ہیں، گالیاں بھی کرتے ہیں، اور غیبت و چغلی کا سلسلہ بھی زبان سے کرتے ہیں۔ اس لیے ان تمام احادیث طیبات سے اور تقریر سے پتہ چلا کہ ہمیں اور آپ کو عملی میدان میں اترنے کی ضرورت ہے، اور تبھی ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں۔ میں اپنے اس مختصر سی گفتگو کو یہیں پر تمام کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ 1:30 بجنے کے قریب ہے۔ حضرت کا بھی ہمیں ناصحانہ کلام اور ان کے گفتگو کو سننا ہے۔ میری تقریر میں جو قصدن یہ سہو لفظش ہو گئی ہو، میں آپ سب کو گواہ بنا کر رجوع لاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی میری توبہ قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل
الذنب وأتوب إليه. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.